السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہماری آواز پہنچ گئی ہوگی اور قرآن مجید شیئر کر لیں۔ اب تک ہم لوگوں نے جو چیزیں سورہ حجرات سے سمجھی ہیں، ان میں سے چند چیزوں کو ہم ایک اوور ویو کے طور پر سمجھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے اپنی کوئی رائے نہیں رکھنی ہے۔ جی آواز ہماری جا رہی ہے تو تھوڑا سا ہمیں اطلاع کر دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے اپنی کوئی رائے نہیں دینی، حکم کی تعمیل کرنی ہے اور خاموشی اختیار کرنی ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ادب اور احترام ہمارا حد سے زیادہ ہونا چاہیے، آواز کے حرکتوں میں بھی احترام ظاہر ہونا چاہیے، اور باہر سے کسی طرح سے جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں اور پکارتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پست رکھنی چاہیے، اور اسی پر اجر عظیم کا اور مغفرت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، اور تقوی کے لیے دلوں کو جانچنے کی بھی بات کی گئی ہے۔ آگے بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو قابل اعتماد لوگ ہیں اور کوئی خبر کوئی لے کر کے آتا ہے تو پھر اس خبر پر سرچ اور ریسرچ کرنے کے بعد ہی اعتماد کیا جا سکتا ہے، تحقیق کرنا ہے۔ بغیر کسی تحقیق کے اگر کوئی کسی قوم کو نقصان پہنچا دیں گے تو وہ پھر ہمارے لیے ندامت کا باعث ہو جائے گا۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہوتے ہیں وہ وحی پر مبنی اور الہام پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول بہت سارے معاملات میں ہماری باتیں ماننے لگے اور لوگوں کی باتیں ماننے لگیں تو لوگ کیا ہو جائیں گے، مشکل میں پھنس جائیں گے اور مشکلات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو ہمیں کیا کہہ دیا، ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے نفرت کی چیز بنایا ہے، اور ایمان کو محبت کی چیز بنایا ہے، اور اللہ پاک کو ہمارے لیے ایمان پسند ہے۔ یہ اتنی باتیں ہم نے سیکھی تھی اور سمجھی تھی۔ اس میں کچھ باتیں تفصیل طلب تھیں، وہ ہم نے تھوڑا تھوڑا دیکھ لیا ہے۔ آج ہم دوبارہ پھر اسی جگہ سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں جہاں سے ہم لوگ دور ہو گئے تھے، رک گئے تھے، اور وہ آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صفحے کے سب سے آخر میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ یہ آیت نمبر 7 سے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں آج کا درس۔ جن لوگوں کے پاس اسکرین شیئر ہے وہ دیکھ لیں۔ یہ قرآن مجید کی یہ صفحے میں جو ہمارے پاس صفحہ نمبر 717 نظر آ رہا ہے، اس کے سب سے آخر میں آیت ذکر کی گئی ہے۔ چلیے اب ہم لوگ باضابطہ اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔
اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اگر اکثر معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود پریشانی میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کو تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور ایمان کو مزین کر دیا ہے، اور تمہارے دل میں کفر کی اور گناہوں کو مکروہ بنا دیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اوپر کی آیتوں میں جو بات بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اوپر کی آیتوں میں جو بات ذکر کی گئی تھی کہ ہر کسی کی بات پر فوراً یقین نہیں کر لینا چاہیے، اور اسی میں یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی شخص کی بات میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کے متعلق بھی کیا ہے کچھ چیزیں اپنے دل اور دماغ میں پیدا کر لو اور رکھ لو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے بھی کیا ہے اور ہمارے ایمان کے لیے بھی خطرے کا باعث ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ان تحبط اعمالکم کے ضمن میں بات آئی تھی کہ عمل ہی رد اور اکارت ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، نبی کے دل میں، اپنے امتیوں میں سے کسی فرد کے سلسلے میں کوئی خیال جم گیا، بیٹھ گیا، تو وہ بھی اس کے لیے ہلاکت کا اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے۔ اور کسی امتی کے دل میں اپنے نبی کے بارے میں کوئی خیال جم گیا، بیٹھ گیا، تو اس سے بھی اس امتی کا ہی نقصان ہوتا ہے اور اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات صاف طور سے کہی گئی ہے، بہت دھیان رکھنے کی بات ہے۔ وَاعْلَمُوا، خاص طور سے دھیان دینے کی بات ہے کہ تم جو دیکھ رہے ہو یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور تمہاں اللہ کے پاس سے ان کے پاس وحی نازل ہوتی ہے، وحی آتی ہے۔ یہ تمہاری باتوں کو ماننے لگیں گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول کے متعلق اللہ کے رسول کے متعلق کسی کے متعلق رائے خراب ہو جائے تو اس کا خود کا ہی نقصان ہے۔ اور اسی طرح سے ایک واقعے کی روشنی میں آپ کو یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیا تھا، مسجد سے ملا ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے یہ سورت الحجرات بھی قرار دی جاتی ہے اور نام بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے جس میں آپ کی 9 ازواج مطہرات قیام پذیر تھیں، 9 حجرہ تھا، وہ سب مسجد سے ارد گرد اور اسی سے متصل تھا۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ جن کا نام ہے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے اندھیرے میں کچھ بات کر رہی تھی، اور اس وقت کیا ہے مسجد کھلی ہوئی تھی، اور اس درمیان دور سے کسی کا گزر ہوا، اور جن کا گزر ہوا وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان کا گزر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور آواز دی، زور سے ان کو کہہ کر کے بتایا کہ یہ ہماری اہلیہ صفیہ ہیں۔ یہ صورتحال آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ ایک شخص مسجد میں رات کے اندھیرے میں کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں، اور دور سے گزرنے والا دیکھ کر کچھ بھی سوچ سکتا تھا، بہت سارے خیالات اس کے دل دماغ میں آ سکتے تھے۔ تو اس طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ نے آواز دی کہ یہ ہماری اہلیہ ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی شخص کسی بھی قسم کا غلط شبہ نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی غیر خاتون ہیں اور آپ اندھیرے میں بات کر رہے ہیں، لیکن انسان ظاہر صورت انسان ہے، اس کے ذہن میں بہت ساری باتیں اور خرابی کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، آ سکتی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی، اور اسی ضمن میں وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں تازہ ہو گئی ہوگی جس میں یہ بات بتائی گئی ہے، اتقوا مواضع التہم، کہ جو تہمت کی جگہیں ہیں ان جگہوں سے بچنا چاہیے۔ اتقوا مواضع التہم، اگر خدا نخواستہ ان کے ذہن میں کوئی غلط اور ناگوار بات آ جاتی تو یہ ان کے ایمان کے لیے بھی خطرناک ہو جاتی اور خطرہ لاحق ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی قسم کا کوئی خیال آنا ایمان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔
اس وجہ سے ہمیں بھرپور احترام اور بھرپور ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک مرتبہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ کوئی مسجد میں سو رہا ہے، اور پہلا تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور واقعہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ تو ہے ہی مسجد میں سونے کا۔ اس طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لوگ مسجد کے لیے نکلتے ہیں اور ایک شخص کو سوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات فرمائی کہ اس شخص کو نماز کے لیے جگا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خود سے نہیں جگایا، حالانکہ خیرات میں اور آگے بڑھنے میں اور نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والی چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جگاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگا تو دیا، بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو نیک کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، آپ نے یہ کام خود کیوں نہیں کیا، خود کیوں نہیں جگایا؟ فرمایا آپ نے کہ اگر وہ اپنی نیند میں بے خیالی سے بھی میرے اٹھانے سے نماز کے لیے نہ اٹھتا تو یہ چیز اس بندے کے لیے کیا ہو جاتی، کفر بن جاتی، اور کفر والی چیز ہوتی کہ نبی کے بلانے سے، نبی کے پکارنے سے اور نبی کے جگانے سے اس نے بے خیالی میں بھی ایسی حرکت کر دی۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ بات جان لو کہ اللہ کے رسول کی حیثیت تمہارے درمیان جو ہے وہ پیغام پہنچانے کی اور رسول ہونے کی ہے، اللہ پاک کے معتمد علیہ ہونے کی ہے۔ اور پھر بتایا کہ اس سے یہ بات پتہ چلی اور معلوم ہوئی کہ نبی کی بات کا بے خیالی سے بھی انکار کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب یہ چیز اس قدر ناپسندیدہ ہے تو پھر کسی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غلط خیال قائم ہو جانا بھی بہت سخت بات ہوگی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی امتی کے بارے میں کوئی خیال قائم ہو جائے تو یہ بھی امتی کے لیے کیا ہے، بہت سخت قسم کی چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول کے دل میں غلط خیال قائم ہو جائے تو شخص کی آخرت کیا ہوتی ہے، برباد ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس بات کو فرمایا گیا کہ دیکھو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کے پاس اللہ کے پیغامات آتے رہتے ہیں اور اللہ کے ہاں ان کی اہمیت ہے۔ اگر یہ بات اکثر معاملات میں، اگر تمہاری یہ بات کیا ہے اکثر معاملات میں مان لیں گے، لو یطیعکم، اگر تمہاری بات مان لیں گے فی کثیر، بہت سارے معاملات میں، اکثر معاملات میں، تو تم لوگوں کو خود پریشانی ہو جائے گی۔ اور اس کے بھی اور واقعات آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ کہ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اہل ایمان یعنی صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا فضل فرمایا، تمہاری بالکل اصلاح مکمل کر دی، اور ایسے مکمل اصلاح کر دی کہ جس سے تم اپنی زندگی کو سنوارتے ہو، اپنی زندگی کو گزارتے ہو، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیوست ہو چکی ہے، اور تمہاری ایسی تربیت ہو چکی ہے کہ اب تم ایمان کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرتے۔ یہ تو صرف اللہ کا فضل ہے جو ایمان والوں کو اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایک وہ چیز بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ انسانوں کی سطح، اس صورت میں انسانوں کو ہر سطح اور ہر لیئر کے اعتبار سے اپنے معاملات درست کرنے کی ہدایت اور تعلیم دی گئی ہے، اور بنیادی طور پر یہ بات ذکر کر دی گئی کہ دینی لحاظ سے، اللہ کے پاس کے تعلق کے لحاظ سے اور اللہ کے بڑائی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے رسول کا لحاظ رکھنا بھی سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا بالکل درست نہیں ہے، اور
جی آواز میں کوئی دقت تو نہیں آ رہی؟ لہٰذا نبی پیغمبر کے ساتھ نہایت ادب سے پیش آنا اور ان کے ساتھ نہایت اخلاق اور اچھے طرح سے ان کے ساتھ معاملات کا کرنا۔ اور اب آگے ایک بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ عرب کا جو مزاج تھا، اہل عرب کا اور عرب کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا اور برتر سمجھتے تھے۔ یعنی پورے زمانے جاہلیت کی باتیں بھی اس میں ہیں اور عرب کے مزاج کی بات بھی ہے کہ ان کا مزاجی طور پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جی اگر ڈسٹرب ہو رہا تو بند کر دیں۔ مزاج یہ تھا کہ وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو برتر اور اچھا سمجھتے تھے، اور قرآن مجید نے ان کے اس مزاج کو آہستہ آہستہ بدلا ہے، تبدیل کیا ہے، اور اس لیے تاکہ وہ اللہ کے اور رسول کے احکامات میں اپنی رائے کا کچھ دخل نہ دے سکیں۔ اسی لیے پہلی بات یہ بتا دی گئی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہیں یہ بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ تمہارے درمیان جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح سے تمہارے اور دوست ہیں، احباب ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، اور طرح طرح کے دوسرے عزیز اور قریب رشتے کے لوگ ہیں، وہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اپنی رائے کا دخل نہ دے سکیں، اس لیے اس کی تربیت بھی کی گئی ہے، اور اس تربیت کرنے میں کئی ایک واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے کہ لوگ اور جنگ احد کا ایک معاملہ ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں میں اور ان لوگوں میں جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، یہ ایک رائے ہو رہی تھی۔ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، غزوہ احد دوسری ہے اور غزوہ بدر پہلی ہے۔ پہلی جنگ غزوہ بدر ہے جو 17 رمضان کو ہوئی تھی، اور اس کے ایک سال کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد کا معرکہ قائم ہوا تھا۔ تو جنگ احد اور غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں میں سے وہ مسلمان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی جنگ میں شریک ہو کر کے اپنے بہادری کا، طاقت کا، شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو جب ایسا موقع آیا تو ان لوگوں کی رائے تو یہ ہوئی کہ مدینہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بدر کے مقابلے میں آج زیادہ تعداد میں ہیں۔ بدر میں 313 کی تعداد تھی اور احد میں تعداد بڑھ گئی تھی، 313 کی تعداد سے زیادہ تعداد میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کرنا بہتر ہوگا۔ اس میں آسانی یہ تھی کہ مسلمان اپنے گھروں میں رہیں گے، اور اگر مدینہ سے دور 3-4 کلومیٹر کی دوری پر جا کر مقابلہ کریں گے تو وہاں کھلے میدان میں کفار ہی کی طرح سے ہوں گے، یعنی جو لوگ مکہ سے آ کر ایک کھلے ہوئے میدان میں موجود ہیں اور ہم بھی مدینہ سے نکل کر ایک کھلے ہوئے میدان میں ہوں گے، اس حیثیت سے دونوں لوگ اپنے گھر سے باہر ہوں گے اور دونوں لوگ صرف میدان میں، جنگ میدان میں ہوں گے۔ اور اگر مدینہ میں رہ کر کے مقابلہ کریں گے تو ایک حیثیت سے جو کفار ہیں ان کی حیثیت سے ہماری حیثیت بڑھی ہوئی یہ ہوگی کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر سے ان سے مقابلہ کریں گے اور اس سے جنگ میں زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ لیکن اس میں اکثر صحابہ کی تعداد اور اکثر صحابہ کی رائے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی اس لیے تھی کہ جنگ بدر میں نکلتے وقت صرف ایک چھوٹی سی بات تھی اور اس قافلے کو روکنا تھا۔ اگر یہ بات ذہن میں تازہ ہو تو جنگ بدر کی صورتحال آپ کے سامنے آ گئی ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت جن لوگوں نے یہ بتایا کہ جن کی یہ رائے تھی کہ مدینہ سے باہر چل کر کے مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی رائے نہیں تھی۔ لیکن صحابہ کے اس جذبات کو دیکھتے ہوئے آپ نے مدینہ سے باہر نکل کر جنگ لڑنے کا ارادہ فرما لیا، اور پھر اس کے بعد گھر کے اندر جا کر جنگی ساز و سامان سے لیس اور تیار ہو کر کے باہر تشریف لے آئے۔
اب اس درمیان جو اور سمجھدار صحابہ کرام تھے اور وہ لوگ جو باہر نکل کے لڑنے کے قائل تھے، ان سب میں دونوں لوگوں میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی کہ بھائی دیکھیے، جب اللہ کے رسول کی رائے مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑنے کی ہے تو پھر تمہیں اس طرح سے زبردستی اپنی بات نہیں منوانی چاہیے، یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تیار ہو کر کے تشریف لے آئے، تب آپ سے تو ان حضرات نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کی رائے پر راضی ہیں، آپ چاہیں تو یہیں رہ کر لڑیں اور چاہیں تو باہر رہ کر لڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نبی کوئی ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو بدلتا نہیں، اب جنگ مدینہ سے باہر نکل کر ہی ہوگی۔ یہ ان لوگوں کی رائے تھی جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، انہوں نے جوش میں اور جذبے میں آ کر اس قسم کی رائے دی تھی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ جنگ احد میں ظاہری طور پر مسلمانوں کی شکست کا ایک سبب بن گیا۔ یہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ اہل ایمان اپنی تعداد کو دیکھ کر بڑے جذبات میں آ گئے تھے، جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن ہر وقت یہ یقین رکھے ہر چھوٹی بڑی چیز کا جو بھی کرنے والا ہے وہ اصل کرنے والا اللہ پاک ہی ہے۔ وسائل کا، ذرائع کا، ٹولز کا، ہتھیار کا، جو کچھ بھی ہے وہ سب بنانے والا کام کا ہے اللہ پاک ہی ہے۔ ان کو اور کسی طرح کے وسیلے کو، ذریعے کو اور انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو اصل نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ سارے کے سارے وسائل، سارے کے سارے ذرائع جو انسانی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھ کر استعمال کرنا ہوگا، اور یہی چیز مطلوب بھی ہوتی ہے۔ ورنہ صرف اللہ تعالیٰ کو وسائل اور ذرائع کے استعمال کے بغیر بھی مسلمانوں کو جتانا ہوتا تو جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ دونوں باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی، اس سے بھی ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ ہر جگہ اللہ کی فتح، مدد اور نصرت شامل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بات ذہن میں آئے کہ پھر بغیر لڑے بڑے بھی تو یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی تھیں، اور آسمان سے مدد اتری تھی تو یہاں پر بھی مدد اتر جانا چاہیے تھی۔ اس باتوں کا بھی جواب آپ کو ذہن میں تازہ ہو جانا چاہیے کہ اور کون کون سی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے بغیر اور اس کے کرنے کے بغیر کچھ بھی کم کر نہیں سکتی۔ تو ہم جو بات عرض کر رہے تھے وہ یہ تھی رائے، اپنی رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے کے مطابق عمل کرنے پر ہم کیا کہتے ہیں کہ قائم نہیں کر پاتے، نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول سے آگے اپنی بات نہ رکھیں اور اللہ کے رسول ہماری اور امتیوں کی سب باتیں مان لیں تو ہمیں ہمارا ہی نقصان اور امتیوں کا ہی نقصان ہے۔ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے اس واقعے کا ذکر کرنا پڑا تھا۔ وہ آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ اب یہاں لڑنے کے لیے کفار کی طرح سے کیا ہے، میدان جنگ میں آ گئے۔ اب اللہ کی دی ہوئی جو صلاحیتیں اور طاقتیں تھیں ان کو استعمال کرنا اور اس کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھنا۔ اب مسلمانوں کو چونکہ جنگ بدر کے نتیجے میں کیا تھا، اپنی تعداد پر اعتماد زیادہ ہو گیا تھا اور یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہماری تو جیت طے ہے۔ جب ہم بدر میں تھوڑے سے تھے، کم تھے اور کفار کی پوری فوج پر قابو پا گئے تھے، تو آج تو ہم فتح یاب ہوں گے ہی۔ اس لیے اس میں کیا ہوا، دو باتیں ایک پیدا ہو گئی۔ ایک بات تو یہ پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں میں ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی پیدا ہو گئی کہ ہم کامیاب ہی ہوں گے اور ہم غازی کہلائیں گے، مجاہد کہلائیں گے، ایک چیز۔ اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں پیشوانی اٹھانی پڑی، یعنی یہ جنگ کیا ہے، آج جیتی نہیں جا سکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بات ارشاد فرما دی گئی ہے کہ تم اپنی بات نبی کی بات پر بڑھا کر پیش نہ کرو، یعنی لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی اور آگے بڑھنے کی بات نہ کرو، اپنی ہر بات ان سے منوانے کی کوشش نہ کرو،
ورنہ تمہیں پریشانی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے اور تم پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنے سے نہیں، بلکہ ان ما یوحا الا ما یوحا، کہ وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کیا ہے، اللہ کی وحی سے کے اشارے کے بعد بولتے ہیں۔ نبی اپنے طرف سے نہیں بولتے، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی اور اشارہ پانے کے بعد ہی بولتے ہیں۔ نبی کی بولی ہوئی کوئی بھی بات ہو وہ اللہ کی طرف سے بتائی اور سکھلائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید میں گفتگو کے آداب کو تفصیل سے بیان کیا گیا، جو آپ نے اس سورہ حجرات میں دیکھا اور سنا، اور انہی تعلیمات کا نتیجہ ہوا کہ صحابہ کرام حضور کے ساتھ نہایت ادب والا معاملہ کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ بات بھی سن لی گئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بات کرتے تھے تو نہایت ہی پست آواز میں ادب اور احترام کے ساتھ بات کرتے تھے، اور یہی حال اکثر صحابہ کرام کا اور تمام صحابہ کرام کا تھا کہ وہ بات کرنے میں بڑی احتیاط برتتے تھے، تاکہ کسی بھی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ نے ان حضرات کی تعریف بھی کی ہے، اور تعریف کیا کی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا اللہ نے جائزہ لے لیا، ان کے دلوں کا امتحان کر لیا، کس کام کے لیے؟ تقوی کے لیے، اور وہ تقوی میں مطابق اور موافق نکلے، ان کے لیے اجر عظیم اور مغفرت کی بات بھی کر دی گئی۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی حکمت اور فضل پر مبنی چیزیں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے ایمان کی تعریف اس آیت میں وضاحت کے ساتھ کر دی گئی ہے کہ صحابہ اکرام کا ایمان کیا ہے؟ خالص اللہ کا محض فضل و کرم ہے، اور دوسرے ایمان کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں ان سے جو نفرت ہے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نا اتفاقی سے، ان تمام چیزوں سے جو نفرت ہے وہ بھی اللہ کے اپنے فضل سے ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ابو لہب نہ ہوتا، ابو بکر نہ ہوتے۔ دعوت تو سب کو برابر کی دی گئی تھی، سارے لوگوں کو جمع کر کے بات دی گئی تھی، لیکن اس میں جس پر اللہ کا فضل ہوا وہ ابو بکر ہوئے، اور جن پر اللہ کا فضل نہیں ہوا وہ ابو لہب ہوئے۔ اور وہ وجود اس کے کہ چچا بھی ہیں لیکن جہنم کا کندہ بننا پڑا۔ ابو بکر ایک ملاقاتی ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، لیکن اللہ کا ان پر فضل ہوا تو اللہ نے ان کو اپنا لیا اور اپنا فضل ان پر فرما دیا، اور اللہ نے ان پر احسان کر دیا۔ تو اللہ نے یہ جو نعمت دی تو نعمت خود بخود حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اسی لیے کسی کو گھمنڈ غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم میں یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ نیکی ہے، اس لیے کہ تمام بھلائیاں خوبیاں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اللہ ناراض ہو جائے، ناخوش ہو جائے، تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمام نعمتیں چھین لے، اور ایسا ہوتا بھی رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے اور دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ اللہ نے ان پر بڑا فضل فرما رکھا تھا، لیکن کوئی ذرا سی غلطی ہوئی ان سے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، ان سے ختم ہو گئی اور دور ہو گئی۔ اور اس میں بڑے دیندار قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک ان سے کیا کر لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں تو ہر چیز اللہ پاک ان سے لے لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ پر کبھی ناز نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں جو کچھ بھی عنایت فرمایا ہے وہ سب محض آپ کا فضل ہے اور آپ کا کرم ہے۔
ہمیں جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے وہ ہماری کوششوں سے حاصل نہیں ہوتی، اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، اس کے کرم سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بغیر کسی استحقاق کے چیزیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ اب آگے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ایک بات ہے صلح اور انصاف کی تعلیم۔ یہ آیت کا پورا یہ کیا کہتے ہیں سورت کا ایک حصہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ آنے والا ہے۔ ایک حصہ اس طرح سے مکمل ہوا کہ جی اسکرین شیئر کریں جی، اسکرین شیئر کر لیں، اسکرین شیئر کر لیں۔ سورہ حجرات جی 26ویں پارے میں ہے نا، اسکرین شیئر کریں جی۔ جی اسکرین ایک جگہ ٹھہر نہیں رہی ہے، اسے آپ پہلے سیٹ کر لیں، اس کے بعد شیئر کریں۔ اللہ علیم حکیم، ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو یہ صفحہ نمبر 718 ٹھیک۔ اچھا اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اس میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ کچھ ہم باہمی انسان ہونے کے نتیجے میں اور انسانوں کے ساتھ بہت سارے معاملات اچھائیوں کے اور برائیوں کے اور بھی خوبیوں کے خامیوں کے سب لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر کہیں بھی ایسی صورتحال پیش آ جائے، یہ گھروں میں بھی ہوتی ہے، محلوں میں بھی ہوتی ہے، جماعتوں اور تنظیموں میں بھی ہوتی ہے، حکومتوں میں بھی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے آپ اس کا دائرہ وسیع کرتے چلے جائیں وہاں وہاں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں تو کبھی ناراض ہوتے ہیں، اور یہ راضی نہ ہونا اور ناراضگی کا بڑھنا کبھی کبھی مار پیٹ تک کی نوبت آ جاتی ہے، قتل و قتال تک کی نوبت آ جاتی ہے، جھگڑے فساد تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور انسان ہونے کی حیثیت سے یہ باتیں تو کہیں نہ کہیں ہم اور آپ نے دیکھا ہی ہے۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد ہیں، اس میں باپ اور بیٹے میں، ماں اور بیٹی میں، بھائی اور بہن میں، اور اسی طرح سے جتنے بھی رشتے ہمارے اپنے ہوتے ہیں ان تمام رشتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کی کھٹاس والی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے ہمیں کیا کرنی پڑتی ہے، صلح کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم ان میں صلح نہ کریں، صلح نہ کرائیں تو یہ تنگی، دشواری اور کھٹاس اور نا اتفاقی بڑھتے بڑھتے ایک بڑے جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور یہ پورے معاشرے میں ہمارے لیے کیا ہے، وبال کا اور خرابی کا باعث بن جاتی ہے۔ پہلے دو لوگوں میں کیا ہوتا ہے، من مٹاؤ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بات اور گفتگو سننے سنانے اور کہنے سننے میں کچھ چیزیں دل کو لگ جاتی ہیں، اس وجہ سے پھر وہ ہم اپنے موافق لوگوں سے اس کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے اپنے موافق لوگوں سے ذکر کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ سب صورتحال تو شیطان بھی شریک رہتا ہی ہے، اور وہ بھی اس میں نمک مرچ لگا کر بہت ساری باتیں گڑ کر کے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر 2 سے 4 اور 4 سے 8 اور 8 سے 16 اور اسی جیومیٹریکل ملٹیپل ہونے کے ساتھ ساتھ پوری جماعت، پوری حکومت اور پورے کے پورے معاشرے کے لوگ اس میں پڑھ کر کے اس طرح کی بڑی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہاں پر اللہ نے، رسول نے، قرآن نے اور وحی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ہم اس کا ایک تھوڑا سا
اوور ویو کے طور پر اسے مکمل طور پر ذکر کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفصیل ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ہے دو گروہ میں آپس میں لڑائی ہو جائے، لڑ جائیں تو ان میں صلح کرا دیا کرو۔ اگر ایک گروپ ایک شخص کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو اس پر کیا کرو، پریشرائز کرو اور اس کا بائیکاٹ کرو، یعنی جو بھی طریقہ اختیار ہو سکتا ہے زیادتی کو روکنے کا وہ طریقہ استعمال کر کے اس کو زیادتی کی طرف سے پلٹ دو، واپس لے آؤ۔ اگر زیادتی کرنے والا پلٹ آئے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لیں تو آپس میں کیا ہو، صلح کے ساتھ صلح کا معاملہ عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کرا دو اور انصاف کرو۔ یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وَإِن طَائِفَتَانِ سے، کہ دو لوگ، چاہے وہ اب کیا یہ سب مومن کہے گئے ہیں، جن دو لوگوں کو صلح کرانے کی بات کی گئی ہے، اقتتلوا، قتل و قتال تک کی نوبت آ گئی ہے، وہ سب کے سب صاحب ایمان ہیں۔ اگر ایمان والے ایسا لڑ رہے ہیں تو ان کی بات بتائی گئی ہے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ فاصلحوا بینہما بالعدل، عدل کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہے، صلح ہونی چاہیے۔ واقسطوا، اور انصاف بھی کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ پاک کیا ہے کہ پسند کرنے والے ہیں، لائک کرنے والے ہیں انصاف کرنے والے کو۔ آگے آپس میں لوگوں کے درمیان تعلقات کیسے ہونے چاہیے اہل ایمان کے درمیان، تو اہل ایمان کے درمیان جو تعلقات ہونے چاہیے وہ ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں کیا ہے، اخوہ ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اب یہ جو سگے بھائی ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن جو اہل ایمان ہیں، ایمان کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں، سب کو بھائی بھائی رہنا چاہیے۔ اور اپنے بھائیوں کے تعلقات کو کیسا ہونا چاہیے، درست رکھنا چاہیے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ایمان والے بھائیوں کے درمیان بھی اصلاح، اور اسی ساتھ حقیقی جو بھائی ہیں، سگے جو بھائی ہیں وہ اور ایمان والے ہیں، مزید ان پر کیا ہے، صلح کا اور اصلاح کا جذبہ قائم ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک بات اور ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ سب کیوں کرو، اس پر رحم کے لیے، تاکہ اس پر اللہ کا رحم ہو۔ اب ہمیں کچھ یہ پورا رکوع اور یہ پورا حصہ مکمل ہونے تک ہم کو کرنا کیا ہے، تو ہمیں کرنے کا جو کام اس صورت میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی کوئی رائے نہیں دینی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے دل سے احترام رکھنا اور خاموشی اختیار کرنا، اور جو بھی اپنے سے بڑے ہیں، اساتذہ ہیں اور ائمہ ہیں اور علماء ہیں، ان سب کے احکامات کی تعمیل کرنا اور دل سے ان کا احترام کرنا، اور کسی بھی طرح کی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، چاہے اساتذہ سے پوچھنے کے سلسلے میں اور ائمہ سے اور علماء سے ملاقات میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور اپنے سے بڑے اساتذہ ہیں، والدین ہیں، بڑی عمر کے افراد ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہوئے آواز مناسب رکھنا اور پست رکھنا، اور غیر اعتماد والے جو لوگ ہیں، قابل اعتماد لوگوں کے علاوہ جن لوگوں کی طرف سے کوئی خبر آ رہی ہے اس خبر کی تحقیق کرنا، اور دو گروپ آپس میں لڑ جائیں تو ان کی صلح کروانا، اور یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ پاک انصاف کے ساتھ قائم رہنا اور انصاف کا ساتھ دینا۔ یہ آیت کی اور سورت کی مختصر سے پیغامات ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنا سیلف ایگزامینیشن بھی ہو، جائزہ بھی ہو کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی کوئی رائے دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔
یس اور نو میں اگر جواب دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر جواب کسی حد تک صحیح اور کسی حد تک اپنی طرف سے غلط ہے تو اس کا بھی ادراک اور احساس اپنے دل میں کر سکتے ہیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے اس اور اس کے رسول کے ہر حکم کی تکمیل کرتے ہیں اور کرتی ہوں، کیا میں اپنی قیادت کے فیصلے کا دل سے احترام کرتے ہیں، کیا ہمیں اساتذہ سے ملاقات کرنے کے لیے باہر سے آوازیں دینا پڑتی ہے یا ان کے مکان پر دستک دینی ہوتی ہے یا انہیں فون کرنا ہوتا ہے، میسج کرنا ہوتا ہے، تو اس میں ہم کتنا ادب احترام رکھتے ہیں، اور کیا ہم ہر خبر کو جو قابل اعتماد ذریعے سے نہیں آتی ہے اس کی تحقیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیا ہمارے دو لوگوں کے درمیان کئی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے تو اس میں ہم صلح کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے ہیں، یا اس میں ہم کیا کرتے ہیں اور تیل ڈال دیتے ہیں اس آگ میں جلانے کے لیے، کیا جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں اس سے ظلم سے واپس لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے جائزے کے سوالات ہیں، ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ کیا صلح کرنے اور کرانے میں کوئی شخص مظلوم ہے تو ہم اس مظلوم کو دباتے تو نہیں ہیں اور اس کو کمپرومائز کرنے پر مجبور تو نہیں کرتے ہیں؟ صلح جو بھی کرائیں تو عدل کے ساتھ کرانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے پھر کیا ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اللہ پاک کیا ہے سب کچھ جاننے والے اور دیکھنے والے ہیں؟ اس کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہے، اپنے دل سے یہ بات سوچنی ہے کہ اللہ، میرے دل کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں، اور اللہ پاک نے مومنوں کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، تو ہمارے بھی دل اللہ پاک تقوی کے سلسلے میں جانچ رہے ہیں، ہمیں بھی تقوی اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور رحیم بھی ہیں، اور اس بات کا بھی ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہی کیا ہے ایمان کی محبت دینے والے ہیں اور کفر سے نفرت دینے والے ہیں، اللہ پاک ہی ہے، اور پورے یقین کے ساتھ ایمان اور کفر سے جو نفرت اور محبت کا معاملہ ہے اس پر بھی ہمیں کاربند ہونا چاہیے۔ یہ اتنی آیتیں ہم نے مکمل کر لی، انشاءاللہ آئندہ وقت ملا اور صحیح وقت پہ ہم لوگ حاضر ہوئے تو اور بھی چیزیں مکمل ہوں گی، اور یہ جو لنک کے شیئر کرنے کی بات ہے یا سیشن کے سٹارٹ کرنے کی بات ہے تو وہ وقت پہ ہو جانا بہتر ہے۔ اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ شریک تو ہونا چاہتے ہیں لیکن لنک سٹارٹ نہیں ہوا ہوتا ہے تو دیر ہو جاتی ہے، اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ صحیح وقت پہ حاضر ہو اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ پیش آنی پائے۔ تو کل انشاءاللہ ہم لوگ وَإِن طَائِفَتَانِ سے لے کر کے ایک رکوع مکمل ہونے تک ان آیتوں کو دہرا لیں گے اور ان کا مذاکرہ کر لیں گے، اور ابھی جو ہم نے جائزے کی بات کی یہ ہمارے لیے بھی ہے، اپنے لیے بھی ہے کہ اللہ پاک ہی مومنوں کو پسندیدہ بنانے والے ہیں اور اللہ پاک ہی کفر فسق اور نافرمانی سے نفرت دلانے والے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے محض فضل سے اس کے احسان سے ہوتا ہے، اور اللہ پاک علیم و حکیم بھی ہیں اور انصاف کرنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے تقوی اختیار کرنے والوں پر رحم بھی فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ملاقات تک ہم لوگ انتظار کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کسی کا کوئی سوال یا کچھ بات پوچھنے کی رہ گئی ہو، کہنے کی رہ گئی ہو تو اپنے کوآرڈینیٹر کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے کل واٹس ایپ کے ڈیلیٹ ہو جانے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی اور کچھ دشواری ہوئی، اور کچھ لوگوں کا نمبر ہمارے پاس تھا لیکن اب وہ نہیں ہے، اگر مہربانی کر کے وہ اپنے نمبرات سے مطلع کر دیں نام کے ساتھ تو ہمارے لیے کچھ آسانی ہو سکتی ہے، خاص طور سے کوآرڈینیٹ کے سلسلے میں لنک شیئر کرنا اور سوالات وغیرہ کے سلسلے میں۔ آج اسی اتنے پر اکتفا کر لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ہر طرح سے صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے،
اور جہاں تک ہماری اور آپ کی آواز پہنچ رہی ہے اور جن جن لوگوں کی اس میں معاونت شامل ہیں ان تمام لوگوں کو بھی اللہ پاک صحت سلامتی عافیت کے ساتھ رکھے، ان کی مغفرت بھی کرے، بخشش بھی کرے، اور ان سے محبت کرنے والوں اور چاہنے والوں کی بھی اللہ پاک کے مغفرت اور بخشش کرے اور اپنی رضا کے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔